بس یہ دیکھیں تو جتنے سخت حالات آتے ہیں، جتنی کٹھن مراحل سے گزرنا ہوتا ہے، اتنی ہی پھر اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرتے ہیں۔ اور کبھی بھی اللہ تعالیٰ اپنے، یہ تو ویسے مشہور ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 موت سے زیادہ محبت کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں۔ تو جب ایک ماں اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں برداشت کر سکتی، چھوڑ سکتی، پھر اللہ تعالیٰ کیسے اپنے بندے کو اکیلے چھوڑیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ بس یہ کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد البلاء علی الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں، تکالیف، پریشانیاں نبیوں پر آئی، پھر جو ان کے قریب ہوں گے، پھر جو ان کے قریب ہوں گے۔ اور فرمایا کہ اللہ کے دین کے بارے میں سب سے زیادہ تکالیف مجھے دی گئی ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ سب سے زیادہ قریب تھے اللہ تعالیٰ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبیوں پر یہ حالات آئے تو کیونکہ انبیاء سب سے زیادہ قریب، پھر صحابہ کرام، پھر جو ان کے قریب ہوں گے، یعنی جو اللہ کے زیادہ قریب ہوں گے، ان پر یہ حالات، پریشانیاں، امتحانات زیادہ آتی ہیں۔ اور ایک بزرگ فرماتے ہیں یا ایھا الاخ البلیہ من الرحمن الطاف خفیہ، کہ اے مصیبت والے بھائی، اے مصیبت والی بہن، یہ جو تمہارے اوپر حالات آ رہے ہیں، پریشانیاں، مصیبتیں، تکالیف آ رہی ہیں، تو اس میں رحمان کی طرف سے چھپے ہوئے محبت کے اسرار ہیں۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اشعار ہے، فرماتی ہیں صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیالیا، کہ مجھ پر مصیبتیں ایسی گزری، تکالیف اتنی آئی اور مصیبتوں کے پہاڑ میرے اوپر آئے، اگر اتنی مصیبتیں دنوں پر آتی تو وہ راتیں بن جاتی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگر کا ٹکڑا ہو، دل کا ٹکڑا ہو، اور ساری جنتی عورتوں کی سردار ہو، تو ان پر جب یہ حالات آتے ہیں تو معلوم ہوا کہ جو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ کے خاص الخاص بندے ہوتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ امتحانات لاتے ہیں۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کے لیے میں یہ احد کے سارے پہاڑ سونے کے بنا دوں، آپ جائیں گے، یہ آپ کے ساتھ چلتے رہیں گے، پھرتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو یہ پسند ہے کہ میں ایک دن کھانا کھاؤں، اللہ کا شکر ادا کروں، اور ایک دن بھوکا رہوں تاکہ میں صبر کروں۔ تو یہ ہے کہ یہ حالات انہی پر آتے ہیں کہ جو اللہ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنا قریب کر دیتے ہیں، قریب کرنا چاہتے ہیں۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو سلیکٹ کر دیتے ہیں، اپنے کسی بندی کو، کہ اس کو اونچا درجہ دینا ہے، اونچی ولایت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں، اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں جس سے چاہے، جس سے مرضی دل میں آئے، اللہ تعالیٰ اس کو چن لیتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں میں اپنے بندے کو، اپنے بندی کو اونچا درجہ دینا چاہتا ہوں، لیکن اس درجے کے لیے، اس اونچی ولایت کے لیے جو ریکوائرڈ اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے نہیں ہوتے۔ مثلا بہت زیادہ نوافل، بہت زیادہ ذکر و اذکار، بہت زیادہ تلاوتیں، بہت زیادہ روزے، بہت زیادہ تہجد، اور بہت زیادہ نفس کی مخالفتیں، یعنی یہ سب اعمال کرنے کے بعد جو سٹیٹس اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اب وہ بندے کا وہ سٹیٹس نہیں ہوتا، بس ضروری اعمال ٹھیک ہے کر لیتے ہیں یا کر لیتی ہے، چلو ضروری نماز پڑھ لی، کبھی کبھار تلاوت ذکر کیا، کبھی نہیں کیا، اور اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو اونچا درجہ دینا ہے، تو فرماتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اس کو ہم و علم و سقم میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ اس کو کسی سخت بیماری میں مبتلا کر دیتے ہیں، یا سخت تکلیف میں، یا سخت مصیبت میں، یا سخت پریشانی میں، یا سخت بدنامی میں اس کو مبتلا کر دیتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ صفائی کر دیتے ہیں، وہ دل کی حالت بنا دیتے ہیں، وہ روحانی ایک سٹیٹس بنا دیتے ہیں، وہ فریکوینسی اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے دے دیتے ہیں جو سٹیٹس یا جو روحانی قوت ان اعمال کے ذریعے، ان مجاہدوں کے ذریعے سے بندی تھی، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے متبادل صورت میں اسی طرح اپنے بندے کو وہ سٹیٹس دے دیتے ہیں۔
تو یہ اللہ تعالیٰ اپنا قریب کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمزور بنایا ہے، پھر اتنی وسعت نہیں ہوتی، پھر مایوسی ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اہل اللہ سے تعلق یا اہل اللہ کی کتابیں پڑھنا، بزرگوں کی کتابیں، اس میں بزرگوں نے یہ ساری باتیں ہمیں سمجھائی ہوتی ہے کہ اس طرح کے حالات آتے ہیں، اس طرح کی مصیبتیں، پریشانی، اس میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں، کیوں آتے ہیں، نیک بندوں پر کیوں آتے ہیں، تو یہ سارے حالات اس میں لکھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جو اللہ اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں، اس میں پریشانی، مصیبت، تکلیف، اور جتنی سخت کیفیت ہوگی اتنے ہی اللہ اپنے زیادہ قریب کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان پر معمولی سے معمولی تکلیف آتی ہے، چھوٹی سے چھوٹی تکلیف، اس پہ 12 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، 12 سال کی نیکیاں ملتی ہے، 12 سال کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اب جتنی مصیبت، تکلیف، پریشانی، بدنامی زیادہ ہوگی، بڑی ہوگی، اتنے ہی زیادہ گناہ معاف ہوں گے، اتنی ہی زیادہ نیکیاں ملیں گی، اتنے ہی درجات جنت میں زیادہ بلند ہوں گے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض لوگ اپنے اعمال دیکھیں گے کہ بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال دیے ہوں گے، اونچے درجات، اونچی اور اعلیٰ جنت اللہ تعالیٰ نے دیے ہوں گے۔ وہ حیران ہوں کہ اللہ ہمارے اعمال تو اس طرح نہیں تھے، ہم نے تو اتنے عمل نہیں کیے ہیں، یہ پھر کہاں سے ملی؟ پھر فرمایا جائے گا کہ دنیا میں تمہارے اوپر جو حالات آئیں، جو پریشانیاں آئیں، جو مصیبتیں، بیماریاں، بدنامیاں، تکالیف آئیں، یہ اس کا کریڈٹ ہے، یہ اس کا بدل ہے، یہ اس کا اجر ہے۔ تو جب وہ دیکھیں گے تو یہ پھر سوچتے ہوں گے، یہ ارمان کرتے ہوں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے کالوں کو کوئی کینچوں سے کتروا لیتے، چدا سے پکینچانو چاہ سیرے لے وے ٹھول بدن والا، اتنا ہائی کریڈٹ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ یہ تو ہم پر اس سے بھی بہت زیادہ تکلیف یا کاش آئی ہوتی، اس سے بھی زیادہ امتحانات آئے ہوتے، اتنے اللہ تعالیٰ نے ہائی کریڈٹ دے دیا۔ تو دنیا میں تو جتنے بھی تکلیف ہوں گے، جتنے پریشانی، تو ایک دن ختم ہو جائیں گے، موت آتے ہی بس ختم۔ جس نے جس طرح کی زندگی گزاری، تکلیف میں، پریشانی میں، اس کی بھی زندگی ختم۔ جس نے عیش و عشرت میں، خوشیوں میں گزاری، اس کی بھی ختم، بس ختم۔ لیکن اس کا جو کریڈٹ ہے، اس کا ثواب، یہ قیامت میں، یہ آخرت میں، یہ جنت میں اسٹور ہوتا رہے گا۔ جو لاکھ سال کی زندگی نہیں، کروڑ سال کی نہیں، ارب سال کی نہیں، کھرب سال کی نہیں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ یہ اعلیٰ درجات دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اونچے درجات دیتے ہیں ان مصیبتوں پر، تکالیف، اس صبر پر سہنے میں، اس کو برداشت کرنے میں اللہ تعالیٰ اپنی ولایت دیتے ہیں، اپنی رضا دیتے ہیں۔